اب سورہ ہود کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ ہود کیوں رکھا گیا؟ ہود اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ اس سورہ کے اندر قوم عاد کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ تو سورہ ہود کا مرکزی مضمون ہے دعوت اللہ۔ تو دعوت اللہ کے بہت سارے طریقے ہیں، اور ان طریقوں میں سے سب سے جامع طریقہ کیا ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو سن کر قرآن کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا درد رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اندر اس امت کا درد تھا۔ ان سے بڑا شفیق اور ان سے بڑا محسن کوئی نہیں۔ آج کہتے ہیں نا، ایک ماں اپنی اولاد کا درد رکھتی ہے، ایک باپ اپنے اولاد کا درد رکھتا ہے، ایک استاد اپنے شاگرد کا درد رکھتا ہے۔ اس سے 1000 گنا زیادہ، لاکھ گنا زیادہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا درد رکھتے تھے۔ آج قبرستان کے اندر چلے جائیں نا، لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ وہ آخری آرام گاہ نہیں ہے، جس کے بعد کئی عالموں کا ظہور ہونا ہے۔ عالم حشر ہے، عالم پلسرات ہے، کئی عالموں کا ظہور ہونا ہے۔ ہماری آخری منزل تو رب کا دیدار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤت کل ذی فضل فضلہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ انہ علیم بذات الصدور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ خلاق عالم کا بہت بڑا احسان ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، سورہ ہود کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے سورہ یونس سماعت فرمائی کہ جس کا مرکزی مضمون تھا دعوت الی القرآن، اور اسی کے ضمن کے اندر آپ حضرات نے مختلف مضامین سماعت فرمائے کہ جن کا تعلق عقائد کے ساتھ بھی تھا، رسالت کے ساتھ بھی تھا، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر بھی جو ہمارا ایمان ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق تھا۔ پھر ان مضامین کے تحت آپ حضرات نے مختلف انبیاء کا ذکر بھی سماعت فرمایا جو اجمالی طور پر تھا، کہ جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، ان کا ذکر اجمالی طور پر سورہ یونس کے اندر آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے۔ پھر بالکل آخر کے اندر سورہ یونس میں آپ حضرات نے
قرآن مجید فرقان حمید کے اس پیغام کو سنا ہے کہ جس پیغام کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اس دین کے اندر ذرہ شک نہ کرنا، یہ دین جو تمہارے پاس ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، تم اس میں ذرہ برابر شک نہ کرنا، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہر حال کے اندر اس کی عبادت کرنا، کیوں کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اور ہر حال کے اندر اسی کو پکارنا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی کو پکارنا کہ جس کے پاس نفع دینے کی بھی صلاحیت ہے اور نقصان پہنچانے کی بھی صلاحیت ہے۔ تمہاری زندگی کے اندر کوئی بھی مشکل آئے، اس مشکل کو کوئی دور نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے، اور تمہارے زندگی کے اندر اگر کوئی تمہیں بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو اس بھلائی کو آپ تک پہنچنے سے روک سکے، کیوں؟ وہ ذات غفور الرحیم ہے۔ پھر آپ حضرات نے سورہ یونس کے بالکل آخر کے اندر یہ سماعت فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، اور اس حق سے کیا مراد ہے؟ یہ قرآن، یہ حق بن کر ہمارے پاس آیا ہے۔ اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا۔ جو اس پیغام کو سن کر ہدایت یافتہ ہو گیا، اس کا ہدایت یافتہ بننا اس کے اپنے فائدے کے لیے، کیوں؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی اللہ نے رکھی ہے۔ یہ دنیا کی مختصر سی زندگی، اس زندگی کے اندر اس حق پیغام کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارو، چاہے مشکلات آئیں، چاہے پریشانیاں آئیں، چاہے آزمائشیں آئیں، ان حالات کے اندر تم ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو۔ یہ مختصر سی پریشانیاں ہیں آخرت کے مقابلے میں، اس 50,000 سال کا جو ایک دن ہوگا نا، اس دن کے مقابلے میں یہ 60 سالہ زندگی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اس مختصر سے وقت کے اندر اللہ کے دامن کو نہ چھوڑنا، جس نے اللہ کے دامن کو چھوڑ دیا اس نے اپنا نقصان کیا ہے، اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا۔ اور یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ ہم سارے کے سارے انسان ہی نہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کی کبریائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتی، اور سارے کے سارے انکار کر دیں، اللہ کی کبریائی میں کمی نہیں آ سکتی۔ وہ ذات ایسی ہے جس نے اس کے پلو کو تھام لیا، جس نے اس کے دامن کو تھام لیا، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ وہ کل قیامت کی گھاٹیوں کے اندر سرخرو ہو جائے گا، وہ پل صراط پر سے پرامن گزر جائے گا، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، اسے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اور جس نے ہدایت کو نہ اختیار کیا، ہدایت کے راستے پر نہ چلا، اس کا اپنا ہی نقصان ہے، قدم قدم پر اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے جہنم کی گھاٹیوں کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ کس کا نقصان ہوا؟ اس کا اپنا نقصان ہوا۔ اس لیے اس مختصر سی زندگی کے اندر وہ کام کرو کہ جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا شامل ہو۔ تو یہ سورہ یونس کا اجمالی خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ اب سورہ ہود کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ ہود کیوں رکھا گیا؟ ہود اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ اس سورہ کے اندر قوم عاد کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ 10 رکوع پر مشتمل یہ سورہ ہے، 123 آیات ہیں، اور اس سورہ کا مرکزی مضمون اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی تم درس قرآن میں جاتے ہو، بتاؤ کیا سنا؟
آپ کہیں سورہ ہود کا آج ہم نے سنا، تو سورہ ہود کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ ہود کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو سورہ ہود کا مرکزی مضمون ہے دعوت اللہ، دعوت اللہ، یہ سورہ کا مرکزی مضمون ہے۔ اور اس سورہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے توحید کا بھی ذکر کیا، رسالت کا بھی ذکر ہوا، سابقہ اقوام کا بھی ذکر ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء ان کا بھی ذکر ہوا، اور دعوت و تبلیغ کے اصول بھی بیان ہوئے کہ ہم نے کس طرح کسی کو دعوت دینی ہے اور کیا دعوت دینی ہے، اور اس دعوت کے مقاصد کیا ہیں۔ کیا یہ دعوت صرف مجھ پر اور آپ پر لازم ہے، یا ہم سے پہلے بھی لوگ دعوت دیتے ہوئے چلے آئے ہیں؟ اس دھرتی کا نظام دعوت کے ساتھ منسلک ہے، جب تک دعوت کا سلسلہ جاری رہے گا یہ نظام دھرتی قائم رہے گا، اور جس دن دعوت کا سلسلہ رک گیا نظام دھرتی کو لپیٹ لیا جائے گا، اس دھرتی کے نظام کو لپیٹ لیا جائے گا۔ یہ دعوت اللہ ہی کے طریقے ہیں۔ کو 4 بندوں کا جو ٹولہ ہے، 4 بندوں کی جماعت ہے، وہ سڑکوں پر گشت کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، بھائی کیا نام ہے تمہارا، بھائی کلمہ تو سناؤ، بھائی مسجد کے اندر چلو، بھئی نماز پڑھو۔ یہ بھی دعوت اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم درس قرآن کی مجالس میں آتے ہیں، درس قرآن کی محافل میں آتے ہیں، آ کر قرآن کا پیغام سنتے ہیں اور اس پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی دعوت اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کے پاس قلم ہے اور قلم چلانے کی استطاعت ہے، آپ صفوں پر حق لکھتے ہیں، یہ بھی دعوت اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ آپ دفتر کے اندر کسی کرسی پر براجماع ہیں، آپ کے پاس ایک عہدہ ہے، آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، آپ اپنے ماتحتوں کو ہمیشہ دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ بھی دعوت اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ آپ بحیثیت ایک دکاندار ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، آپ کے پاس ایک گاہک آتا ہے، آپ اس گاہک سے شریعت کے مطابق ڈیل کرتے ہیں، آپ اپنی چیز کو شریعت کے مطابق بیچتے ہیں، یہ بھی دعوت اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ تو دعوت اللہ کے بہت سارے طریقے ہیں، اور ان طریقوں میں سے سب سے جامع طریقہ کیا ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو سن کر قرآن کے پیغام کو آگے پہنچائیں، قرآن کے پیغام کو سن کر۔ اور اس سورہ کے اندر اسی بیان کو بار بار آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ پھر یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر سابقہ اقوام کے حالات کو بڑا جو ہے دردناک طریقے سے پیش کیا گیا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ سورہ ہے۔ آج میں اور آپ قرآن کے پیغام کو کیا سمجھیں؟ جس پر قرآن نازل ہوا وہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، داڑھی مبارک کے بال سفید ہونا شروع ہوئے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بالوں کی سفیدی کیسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے قرآن کی چند صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، قرآن کی چند صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، اور ان صورتوں میں سب سے پہلی صورت جو ہے یہ سورہ ہود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا درد رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اندر اس امت کا درد تھا، درد تھا۔ ان سے بڑا شفیق اور ان سے بڑا محسن کوئی نہیں۔ آج کہتے ہیں نا ایک ماں اپنی اولاد کا درد رکھتی ہے، ایک باپ اپنے اولاد کا درد رکھتا ہے، ایک استاد اپنے شاگرد کا درد رکھتا ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ، لاکھ گنا زیادہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا درد رکھتے تھے۔ میرا اور آپ کا درد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ سابقہ اقوام کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور سنتے تو آپ کو پر خوف طاری ہو جاتا کہ کہیں میری امت کے لوگ اس طرح کے عذابات کا شکار نہ ہو جائیں، اس طرح کی مشکلات کا شکار نہ ہو جائیں، اس طرح کی آزمائشوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس سے زیادہ درد رکھنے والا کون ہوگا کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کر لیا، سارے صحابہ جاتے ہیں، سارے صحابہ جاتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ تو زہرا جاتی ہیں، دروازہ کھلتا ہے، فاطمہ پوچھتی ہیں ابا جان کیا ہوا؟ کہا کہ بیٹا جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے مجھے جہنم کے مناظر دکھائے ہیں، تو میں پوچھ رہا ہوں رب سے کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟
میں اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوں. تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو دوڑایا, جا جبرائیل میرے حبیب کو بتا کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا. اس سے زیادہ درد کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت آخر دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جب جبرائیل امین آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو اسرائیل آگے بڑھے گا, اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو اسرائیل واپس چلا جائے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا جبرائیل میرے رب سے پوچھ کیا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا, میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. اور آج اس امت کا حال یہ ہے کہ اس پیغام کو سننے کے لیے بھی اس امت کے پاس وقت نہیں ہے, اس قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی اس امت کے پاس وقت نہیں ہے. تو امت خود فیصلہ کرے, یہ امت ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے. تو یہ سورہ ہود ان مرکزی صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جس کے پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے تھے, آپ پر خوف طاری ہو جاتا تھا, اور اس خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا آ گیا تھا, آپ کے داڑھی مبارک کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے. تو اس سورہ کے ابتدا کے اندر عقیدہ توحید پر زور دیا گیا ہے, عقیدہ توحید پر زور دیا گیا ہے. الف لام را, اس سے پہلے بھی ایسے چند الفاظ گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا ہے کہ یہ الفاظ حروف مقطعات میں سے ہیں, حروف مقطعات میں سے ہیں. ان کے معانی اللہ خود جانتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کو ان کے معانی کا پتہ ہے. اس کے علاوہ ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ان کے معانی قریدنا شروع کر دیں. جس نے بھی ان کے معانی کو قریدنے کی کوشش کی وہ فرقوں کے اندر بٹ گئے, وہ فرقوں کے اندر بٹ گئے, پھر بھی اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے, اپنی مراد کو نہ پا سکے. جس طرح آپ حضرات نے سورہ اعراف کے اندر بھی یہ سماعت فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا نا کہ میں عرش پر جلوہ افروز ہوں گا, بس ہم ایمان لے آئیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عرش پر جلوہ افروز ہوگا. کس طرح ہوگا وہ بہتر جانتا ہے, کس طرح ہوگا وہ بہتر جانتا ہے. تو یہ حروف جو ہیں ان کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں, مجھ پر اور آپ پر لازم نہیں ہے کہ ہم ان کے معنی کو قریدنا شروع کر دیں. آگے کیا بیان ہوا, کتاب احکمت آیات, یہ جو کتاب ہے یہ قرآن پاک جو ہے اس کی آیات محکم ہیں, اس کی آیات محکم ہیں. محکم کا مطلب ہے اٹل, اس کی آیات اٹل ہیں. قرآن مجید کی آیات کو مضبوط دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, دلائل کی مضبوطی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. جس طرح اس کی ذات حق اور سچ ہے, جس طرح اس کو لانے والا فرشتہ حق اور سچ ہے, جس طرح آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق اور سچ ہے, اسی طرح قرآن پاک کا ہر لفظ حق اور سچ ہے, ہر لفظ حق اور سچ ہے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, جب اس کی آیات اٹل ہیں, اس کی آیات محکم ہیں, پھر اس ذات کی طرف سے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے, ان کی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. قرآن مجید کی ہر آیت کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. کوئی بھی حکم اب چھپا ہوا نہیں ہے, شریعت کا کوئی حکم اب پس پردہ نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ مجھ تک شریعت کا یہ علم نہیں پہنچا, مجھ تک یہ شریعت کا پیغام نہیں پہنچا, نہیں. قرآن خود کہتا ہے کہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, اس کی تفصیل کو بیان کرنے والا وہ ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. اس نے تمام تر مسائل کو کھول کر بیان کر دیا ہے, اور جتنے بھی مسائل کو کھول کر بیان کیا ان مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے, اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ کتاب پیغمبر کو حکم دیتی ہے کہ وہ لوگوں سے کہیں, کیا کہیں, اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا.
اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ہر حال کے اندر اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھنا، ہر حال کے اندر اللہ کو اپنا حاجت روا سمجھنا، ہر حال کے اندر اللہ کو رازق سمجھنا، ہر حال کے اندر اللہ کو خالق سمجھنا۔ تمہارے عقائد کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، اگر اس کے اندر کہیں ڈگمگا گئے، کہیں جنبش آ گئی تو دین کی ساری عمارت منہدم ہو جائے گی۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ نماز پڑھو سجدہ اللہ کے لیے، مسجد سے باہر جاؤ، دکان پر بیٹھو اور کہو کہ رزق تب ملے گا جب گاہک آئے گا۔ رزاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر نبی نے آ کر یہی پیغام دیا ہے۔ آگے اسی سورہ کے اندر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، تمام انبیاء کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کو حاجت روا سمجھنا، اللہ کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ کو پالن ہار سمجھنا۔ آج ہم دیکھیں ہم کس نہج پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کا گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن تو بار بار یہ پیغام دے رہا ہے، اگر یہ کامیابی چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی کے اصول دنیا والے بتاتے ہیں نا کہ یہ کاروبار کرو گے تو کامیابی کے کیا کیا اصول ہیں، یہ تجارت کرو گے تو کامیاب کیسے ہوگے، ان اصولوں پر انہوں نے کتابیں لکھ دیں۔ اور اللہ کے بندو، دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عقیدہ توحید کو مضبوط کر لو، اس کے علاوہ کامیابی نہیں ہے۔ اور یہ بتانے والے کون ہیں؟ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، وہ ہیں جو اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں ڈرا بھی رہا ہوں، میں تمہیں بشارت بھی دے رہا ہوں۔ کون؟ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈرا بھی رہے ہیں۔ کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ کہ بھائی موت کے بعد آنے والے منازل بڑی سخت ہیں، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، قبر وہ تاریک گڑھا ہے جو تمہارے عملوں کی وجہ سے روشن ہوگا، قبر وہ تاریک گڑھا ہے جو تمہارے عملوں کی وجہ سے روشن ہوگا، اور پھر وہ آخری گھر بھی نہیں ہے۔ آج قبرستان کے اندر چلے جائیں نا، لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، یہ جملہ بھی غلط ہے، وہ آخری آرام گاہ نہیں ہے، جس کے بعد کئی عالموں کا ظہور ہونا ہے۔ عالم حشر ہے، عالم پلسرات ہے، کئی عالموں کا ظہور ہونا ہے۔ ہماری آخری منزل تو رب کا دیدار ہے۔ ایمان والے کی آخری منزل وہ جنت کے بالا خانے ہیں، وہ جنت الفردوس ہے۔ جس طرح ہم ماں کے پیٹ میں تھے، پھر اسی طرح ہم دنیا کے پیٹ میں آئے، پھر ہم زمین کے پیٹ میں جائیں گے، پھر اس زمین کے پیٹ سے بھی ہمیں نکال لیا جائے گا۔ لیکن ان تمام جگہوں میں جو عمل کی جگہ ہے وہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ ماں کا پیٹ بھی عمل کی جگہ نہیں، زمین کا پیٹ بھی عمل کی جگہ نہیں، یہ دنیا کا پیٹ عمل کی جگہ ہے۔ اس جگہ عمل کر لو، اس جگہ عمل کر لو، تمہارا دنیا کے پیٹ میں جب سفر ہوگا، دنیا کے پیٹ میں جب منتقل ہوگے، وہ گڑھا تاریک گڑھا تمہارے لیے روشن ہو جائے گا۔ وگرنہ میں ڈرانے والا ہوں، قبر روزانہ آواز دیتی ہے، اے میرے اندر آنے والے، نیک عمل کر کے آنا، نیک عمل کر کے آؤ گے، میں تمہارے لیے فراخ ہو جاؤں گی، میں تمہارے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اگر برے عمل کر کے آئے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ قبر کی دیواریں آپس میں اس طرح ملتی ہیں کہ اس کے اندر لیٹنے والے کی پسلیاں اس طرح آپس میں گھس جاتی ہیں جس طرح ہاتھ کی یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس گئی ہیں۔ تو کیا جانے کہ جس کو تو دفنا کر آیا ہے قبر اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے؟ تو جانتا ہے تیرے قدموں کی آہٹ وہ قبر والا سنتا ہے،
اس لیے کہا گیا کہ جب کسی کو دفناؤ تو کم سے کم اتنی دیر اس قبر پر ضرور کھڑے رہو کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، جتنا وقت اس میں لگتا ہے اتنا وقت اس قبر پر کھڑے رہ کر اس قبر میں جانے والے کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو۔ یہ وقت تقریباً گھنٹہ سے سوا گھنٹہ بنتا ہے، لیکن آج ہم کیا، ادھر قبر کے اوپر مٹیوں کی وہ جو ہے مٹی کی مٹھیاں پھینکی اور قدم واپس، کوئی یاد نہیں رکھتا۔ ایسے رشتہ دار بناؤ، ایسے لوگ تیار کرو، میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں ایسے لوگ تیار کر لو، انشاءاللہ تمہاری اخروی منازل آسان ہو جائیں گی۔ ایسی اولاد کی تربیت کرو، ایسے بہن بھائیوں سے تعلقات کو مضبوط رکھو، ایسے دوست بناؤ کہ میرے دوستو جب ایک وقت آئے گا کہ جب تم مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے قبرستان کے اندر اور قبر میں جب دفنا دو گے نا، تمہاری دوستی کا حق مجھ پر یہ ہوگا کہ تم اتنی دیر میری قبر پر کھڑے رہ کر میرے لیے اللہ سے استغفار کرتے رہنا۔ ایسے دوست تیار کرو۔ قبر کی منازل بڑی سخت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ڈرانے والا ہوں، میں ڈرا رہا ہوں کہ قبر کی منازل بڑی سخت ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے نا، ان کے بارے میں اکثر میں آپ حضرات کے سامنے ان کا یہ عمل ذکر کرتا ہوں۔ بار بار ذکر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر بھی عمل کا شوق پیدا ہو۔ وہ عثمان کہ جنہیں بارہا جنت کی بشارت دنیا کے اندر دے دی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، اے عثمان تو میرا رفیق ہوگا، اے عثمان تو میرا رفیق ہوگا۔ جسے کہا کہ اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ وہ عثمان کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں، لیکن جب قبر کو دیکھتے تھے رو پڑتے تھے۔ ساتھی پوچھتے عثمان وجہ کیا ہے؟ کہا کہ آنے والی منازل میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو ساری منازل ٹھیک، یہ پار ہو گئی تو ساری منازل پار، اگر اس کے اندر معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو آنے والی منازل بھی گڑبڑ ہوں گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں بارہا ڈرایا کہ قبر کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، اور بشیر اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھو۔ میں خوشخبری دینے والا بھی ہوں، اس لیے کہا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، صرف یہ نہیں کہ امید پر ہم قائم رہیں اور خوف نہ لے کر آئے، نہیں، خوف بھی ہو۔ آج ہم نے نماز پڑھی، امید بھی ہو، درس قرآن میں بیٹھے ہیں، امید بھی ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح آج قرآن کی مجلس میں ہمیں لے کر آیا، کل قیامت کے دن اللہ ہمیں عرش کا سایہ بھی دے گا، نبی کی صحبت بھی دے گا، اپنے جنت کے اندر بھی بلائے گا، یہ اللہ سے امید ہے۔ خوف پتہ نہیں ہمارا یہ عمل قبول ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، خوف بھی ہو۔ بشارتیں بھی ہیں، بڑی بشارتیں ہیں۔ تم زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی، کتنی بڑی بشارت دے دی، جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنے حق کو چھوڑ دے، میں محمد اسے جنت کے اندر بیچوں بیچ ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ جمعے کے اندر بیان سماعت فرما رہے ہیں، اخلاقیات کا ایک سلسلہ شروع ہے، اس کے اندر کیا آپ نے یہ سماعت نہیں فرمایا کہ تم مجھے چند چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو دو دبڑوں کے درمیان ہے، جو دو رانوں کے درمیان ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بشارتیں بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہے۔ جب یہ دونوں کیفیات ہوں گی تو پھر کیفیت تمہاری زندگی کی کیا ہونی چاہیے کہ ہر حال کے اندر رب سے معافی مانگتے رہو۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھی، درس قرآن کے اندر بیٹھے رہے، حج کر لیے، عمرے کر لیے، صدقہ و خیرات کر لیا، بس کافی ہو گیا، نہیں، ہر حال کے اندر اللہ سے استغفار۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ قرآن یہ ہدایت دیتا ہے کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، ہر حال کے اندر اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یہ نہیں کہ ادھر معافی مانگ لی اللہ معاف کر دے، اس کی طرف رجوع بھی کرو۔ کیا مطلب
کہ نیک اعمال کرنے کی استطاعت بھی اپنے اندر پیدا کرو، نیک عمل بھی کرو۔ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے، اور عمل اس کے متضاد ہے، تو پھر معافی کیسے ملے گی؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا، پھر لوٹو، پھر رجوع کرو، الیہ، اس کی طرف، پھر اس کی طرف لوٹو، نیک عمل کرو۔ پچھلوں کی معافی مانگی ہے نا، آئندہ کے رب سے استقامت مانگو۔ پچھلے کی معافی مانگی ہے، آئندہ نیک عمل کرنے کا مصمم ارادہ کرو۔ جب تمہارا ارادہ ہوگا، استغفار بھی ہوگا اور ارادہ بھی ہوگا، پھر بشارت کیا ہے کہ یمتعکم متاعا حسنا، حسنا الی اجل مسمی، وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک زندگی کے اندر، وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا۔ جب استغفار ہوگا، نیک عمل ہوں گے، تو زندگی پرکیف ہو جائے گی، زندگی کے اندر لطف آئے گا، زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کافر جو ہیں وہ تو بڑے آرام سے زندگیاں گزار رہے ہیں، مال و دولت بھی ہے، جاؤ جلال بھی ہے، سب کچھ ہے، جدھر دیکھیں تو مسلمان ہی پریشان نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رب کہتا ہے کہ تم استغفار کرو، کافر استغفار تو نہیں کرتا، کافر تو جو ہے وہ ناشکرا ہے، وہ تو اللہ کا انکار کرتا ہے۔ استغفار کرنے والا کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والا۔ رجوع کرنے والا کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والا۔ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، میں ایک مقررہ وقت تک اسے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا۔ یا علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے مراد دنیا کا مال و متاع نہیں ہے، اس دنیا کے مال و متاع کی قیمت تو رب کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اصل لطف یہ ہے کہ تمہاری زندگی پاکیزہ کر دوں گا، تمہاری زندگی پاکیزہ ہو جائے گی، تمہیں سکون نصیب ہوگا، تمہیں رات کو پھر سونے کے لیے میڈیسن کھانے کی ضرورت نہ پڑے گی، تمہارا ہر لمحے کے اندر تمہارا رواں رواں پکارے گا کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ تم بستر مرگ پر ہوگے پھر بھی تمہاری زبان پر ہوگا اے اللہ جس حال میں تو راضی ہے میں راضی ہوں۔ یہ کیفیت مل جائے گی، یہ سرور مل جائے گا، یہ حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ تمہیں زندگی کے اندر کوئی بھی حالات آئیں، کوئی بھی حالات ہوں، تمہارا اللہ سے تعلق ٹوٹے گا نہیں، مضبوط ہوگا، تمہارا اللہ پر توکل اور مضبوط ہوگا۔ یہ والی کیفیات بڑے خوش نصیب لوگوں کو ملا کرتی ہیں۔ وہ اس بزرگ نے کہا تھا نا، جو کسی صحرا کے اندر بستر مرگ پہ تھا، نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، جسم چلنے کے قابل نہیں تھا، کسی نے پوچھا کیا حال ہے تو اس نے کہا تھا نا کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو دیکھنے والے نے کہا کہ ظاہری اسباب تو تیرے پاس نظر کوئی نہیں آ رہے، نہ تو چل سکتا ہے، نہ تو دیکھ سکتا ہے، نہ تو کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، پھر یہ الحمدللہ کس پر؟ تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں الحمدللہ کیوں نہ کہوں کہ سب سے بڑی دولت ایمان کی تو میرے پاس ہے نا۔ یہ کیفیات کا مل جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، یہ زندگی کے اندر یہ کیفیات نصیب ہوں گی۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اللہ اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا۔ جو زیادہ عمل کرے گا اللہ اسے زیادہ اجر دے گا۔ فضیلت والے کو فضیلت مل کر رہے گی۔ آپ استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو اس کا بدل نہ دے، کبھی سوچنا بھی نہ۔ اس لیے کہا کہ دعا مانگا کرو، دعا مانگا کرو، دعا مانگا کرو۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم رب سے مانگو اور رب تمہاری پکار کو سنے نا۔ ہاں، تمہاری نظروں کے اندر اگرچہ ظاہری طور پر قبولیت کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، لیکن تمہارے مانگنے سے کیا ہوا ہے؟ آؤ سنو، ادھر تم نے دعا مانگی، ادھر تمہاری طرف کوئی آزمائش آ رہی تھی، اس دعا کی وجہ سے رب نے اس آزمائش کو ٹال دیا، اس پریشانی کو دور کر دیا، اس تکلیف کو تجھ سے دور کر دیا۔
بسا اوقات تمہاری دعا قبول ہو گئی، اور بسا اوقات تمہاری دعا کو ذخیرہ بنا کر تمہارے جنت کے جو اندر رجسٹر رکھا اس کے اندر محفوظ کر دیا گیا، یہاں تک کہ قیامت کے دن ایک شخص نیکیوں کا پہاڑ دیکھے گا، کہے گا اللہ اتنی نیکیاں میں نے کی نہیں، کہا جائے گا دنیا کے اندر جو تو دعائیں مانگتا رہا میں تیرے لیے ذخیرہ کر کے رکھتا رہا، اس وقت بندہ کہے گا کاش دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ اس لیے جو بھی عمل کر رہا ہے اللہ اس کا اجر اسے ضرور دے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اجر کو ضائع کر دے، اسے اجر ضرور ملے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اگر تم روگردانی کرو گے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم روگردانی کرو گے، اللہ کی طرف نہیں آؤ گے، استغفار نہیں کرو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، تو پھر مجھے ڈر ہے اس بڑے دن کے عذاب سے، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، مجھے ڈر لگا ہوا ہے تمہارے بارے میں کہ کہیں اس بڑے دن پکڑے نہ جاؤ، جہاں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ہوگا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی لایا جائے گا اور چھوٹی سی چھوٹی بدی کو بھی لایا جائے گا۔ میں ڈرتا ہوں کہ اس دن کہیں تمہاری پکڑ نہ ہو جائے، اس دن کہیں تم پکڑ کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ۔ یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر تم اللہ کو راضی کر لو، کیوں؟ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اگر اللہ کی طرف نہ لوٹنا ہوتا نا تو پھر جو جی چاہے کرتے، لوٹنا جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، کسی کو عزت دے دیں، کسی کی تذلیل کر لیں، کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ لیں، یا کسی کو عزت کے بلندیوں پر پہنچا دیں، جو کچھ بھی کریں لوٹنا اللہ کی طرف ہی ہے، لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ کوئی تخت پر ہے یا تختے پر ہے، کوئی اقتدار کے بالا خانوں میں ہے یا چوک چوراہوں پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، لوٹنا سب نے اللہ کی طرف ہی ہے، پیش اللہ کے سامنے ہی ہونا ہے۔ جب پیش اللہ کے سامنے ہونا ہے تو پھر اس اللہ کی مان کر چلو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیوں کہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے تو ہم اپنی طاقت کو اس کی طاقت کے تابع رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت وہ ہوگا کہ جو ہم چاہیں گے ویسا ہو جائے گا، جو ہم چاہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اس طرح گزاریں جس طرح وہ چاہتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔